الرحمن الرحیم قال عز سبحانہ وتعالی فی کلام المجید والبرہان الرشید وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لهم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عقیدت و محبت کے پھول نشاور کرنے کے بعد سن عیسوی کے اعتبار سے آج 25 دسمبر ہے اور آج کا دن دو حوالوں سے زیادہ مشہور ہے۔ بالخصوص پاکستان میں پہلا آج ہمارے پاکستان کے بانی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے آج کے دن کو قائد اعظم ڈے کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے دوسری وجہ یہ ہے کہ عیسائی مذہب کے اندر کرسچن مسیحیت آج کے دن کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن کہتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ آج کے دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے آج ان کے ہاں جو مشہور دن ہے وہ کرسمس کے نام سے مشہور ہے۔ عیسائی برادری، عیسائی لوگ آج کے دن کو کرسمس ڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں اور مناتے ہیں۔ یہ کرسمس کیا ہوتا ہے، اس کا قرآن اور حدیث سے کیا تعلق ہے؟ کوئی بھی ایسا کام جو ہم کرتے ہیں اس کا تعلق کسی نہ کسی واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود ہے۔ یہ کیوں مناتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا نظریہ یہ ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عیسائی مذہب کے اندر کوئی ایک فرقہ نہیں، ان کے فرقے بھی ہمارے فرقوں سے زیادہ ہیں۔ ہمارے 4-5 مشہور فرقے ہیں، ان کے ہاں بھی مشہور اتنے ہیں، لیکن کثرت ہے، اور عبادت ان کی ڈیفرنٹ ہے، عبادت کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے، عادات و اطوار ان کی مختلف ہیں، اور مختلف ان کے عقیدے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں بھی ان کے ہاں یہ مختلفی مسئلہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں 27 دسمبر کو پیدا ہوئے، اور کچھ کہتے ہیں 5 جنوری کو پیدا ہوئے۔ مختلف ان کا نظریات ہیں اور مختلف ان کے فرقے ہیں، اور ان فرقوں کے مختلف عقائد ہیں۔ یہی وجہ ہے ان کی جو آسمانی کتاب ہے انجیل، ان کے 4 مشہور نسخے ہیں، ایک نہیں ہیں، 4 ہیں جن پر وہ اعتماد کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ چاروں کی چاروں اسلام کے خلاف ٹکراتی ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، قرآن کے مخالف ہیں، خود عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مخالف ہیں۔ یعنی ان کی جو آسمانی کتاب ہے انجیل وہ محرف شدہ ہے، تعریف شدہ ہے، ان کے اندر انہوں نے اپنی باتیں ڈال دی، کچھ نے نکال دی، کچھ اضافہ کر دیا۔ وہ بھی 4 طرح کی ہیں، انہیں کہتے ہیں اناجیل اربع، یعنی 4 مشہور انجیلیں۔ ان میں سے لوقا کی انجیل ہے، متی کی انجیل ہے، اس کے علاوہ 2 اور بھی ہیں، اور چاروں کی چاروں غیر مستند ہیں۔ ہر فرقے والا کہتا ہے یہ سچی ہے، دوسرا کہتا ہے یہ سچی ہے،
اور چاروں کی چاروں جو ہیں ان کے عقائد کے خلاف ہیں۔ ان کا کیا عقیدہ ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بندے نہیں، بشر نہیں، بلکہ کیا ہے؟ معاذ اللہ وہ خدا ہے۔ ان کا یہ نظریہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، جیسے قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب اللہ رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم سے، سورۃ المائدہ کی آیت ہے 7ویں پارے کے اندر، اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی، کیا تو نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں خدا ہوں اور میری پوجا کرو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب فرمائے گا قیامت کے دن کیا تو نے ایسے کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن فرمائیں گے نہیں میرے مالک، میں تو خود تیری عبادت کرنے والا تھا، میں نے تو انہیں نہیں کہا تھا۔ اور دوسرے مقام پہ یہ لوگ کہتے ہیں، ایک عقیدہ ان کا یہ ہوا کہ خدا ہے، اور دوسرا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ خدا نہیں، بلکہ ایک خدا نہیں، دو خدا نہیں، تین خدا ہیں۔ اسے کہتے ہیں تثلیث کا عقیدہ۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان جناب مریم سلام اللہ علیہا، اور تیسرے نمبر پہ روح القدس، یہ تین لوگ مل کے خدا ہیں، خدائی کا نظام چلا رہے ہیں، خدائی کو نظام چلا بھی رہے ہیں، اور ان کا نظام چلاتے چلاتے جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے سبھی یہی کرتے ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں عقیدہ تثلیث۔ اس کا بھی قرآن نے رد کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تحقیق وہ لوگ کہتے ہیں ان الذین کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ کہتے ہیں تینوں میں سے تیسرا خدا ہے، یا کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں، یا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، سات ان کے متصل افراد ہیں، اور یہ ان کی معاملت اور امداد کرتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور کرسمس جو ہم کرتے ہیں نا جی، ہمارے مسلم بھائی بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اور ہیپی کرسمس کے الفاظ کے ساتھ میسج کرتے ہیں۔ شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرسمس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا ہمارا پیدا ہوا ہے، اور جب میں کہتا ہوں تمہیں مبارک ہو تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ تمہارا خدا پیدا ہوا ہے، معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو مبارک ہو۔ جب میں کہوں گا کہ عیسیٰ خدا ہے تو میرا عقیدہ کیا کہتا ہے؟ میں تو خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہوں، لہذا اس لیے علماء نے کہا کہ کرسمس کی مبارک نہیں دینی چاہیے۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ کہ خدا ہے، ہمارا عقیدہ نہیں کہ خدا ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے ہیں اور اس کے نبی ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بندہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا بھی بڑے سبحان اللہ عجیب طریقے سے کیا۔ آپ کی اماں بھی شان والی، آپ خود بھی شان والے، اور آپ کا کام بھی سبحان اللہ شان والا۔ آپ کی ماں کیسی ہیں؟ آپ کی ماں کا نام ہے جناب مریم رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کی نانی کا نام ہے جناب حنہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کے نانا جان کا نام ہے جناب محمد عمران۔ محمد میں خود کہہ رہا ہوں، نام تھا عمران بن ماسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ نبی نہیں تھے، یہ نیک آدمی تھے۔ یہ دونوں کی عمریں کافی زیادہ ہو چکی تھی، اور دونوں نے منت مانی کہ اللہ ہمیں بیٹی عطا فرمائے یا بیٹا عطا فرمائے۔ قرآن کہتا ہے بیٹا عطا فرمائے۔ نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، قرآن کہتا ہے حضرت مریم کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی امی جان اور آپ کے والد نے منت مانی۔ منت کیا مانی؟ اگر اللہ بیٹا عطا فرمائے گا تو کیا کروں گا؟ اس کو میں رب کے نام پہ، رب کی راہ پہ قربان کر دوں گی، یعنی مسجد میں اس وقت جو ہوتی بیت المقدس شریف اسے قربان کر دوں گی۔ تو پھر ہوا کیا؟ قدرت نے ایسا فیصلہ کیا کہ ابا جان آپ یعنی حضرت مریم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ جب آپ فوت ہو گئے تو اکیلی ماں بچ گئی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی امی جناب حنہ رضی اللہ تعالی عنہا حمل سے ہوئیں۔ آپ کے شکم اطہر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو پیدا فرما دیا۔ جب یہ بچی پیدا ہو گئی آپ پریشان ہو گئی کہ میں نے تو منت مانی تھی کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کو راہ اللہ قربان کروں گی، بیت المقدس میں پیش کروں گی۔ تو خداوند ذوالجلال نے جب یہ آپ کے دل میں کلام سنا تو قرآن کریم میں اسی بات کا اشارہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ نے فرمایا اے مریم
اے حنا پریشان نہ ہو، تو یہ سمجھ دیا کہ بیٹی ہے، سن لے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ مذکروں سے بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ میں رب ذوالجلال اس کے پیٹ سے بیٹا دوں گا تو ساری دنیا کے اوپر حکومت فرمائے گا۔ بیٹی پیدا ہو گئی، بیت المقدس میں چھوڑا، حضرت زکریہ علیہ السلام کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا اس کی پرورش کرو اور اس کی تربیت کرو۔ یہ ماں کا مقام ہے، آگے بیٹے کا مقام تو آگے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا، ماں نے تربیت، حضرت زکریہ علیہ السلام نے تربیت کی، تربیت کرتے 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 یہاں تک کہ آپ جوان ہو گئی۔ جب جوان ہوئی تو ہوا کیا، ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام آپ کو اوپر دروازے کمرے میں بند کر کے باہر دروازہ لگا کے تشریف لے گئے تبلیغ کی غرض سے۔ جب باہر گئے تو دروازہ گئے، شام ہو گئی، ذہن میں خیال آیا میری بیٹی تو اکیلی ہے، پتہ نہیں کسی نے کھانا دیا کہ نہیں دیا، کسی نے کو پینے کے لیے کوئی چیز دی کہ نہیں دی، پریشان ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی، بعض علماء فرماتے ہیں ایک ہفتے کے بعد، بعض فرماتے ہیں ایک دن کے بعد تشریف لائے، باہر دروازہ بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، تالا لگا ہوا ہے، تالا کھولا، کنڈی کھولی، جب اندر تشریف لے گئے حیران ہو گئے، بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، طرح طرح کے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کا بات ہے، طرح طرح کے پھل پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کہنے لگے میری بیٹی یہ پھل کون دے گیا، اور بے موسم پھل ہیں، دروازہ بھی بند تھا، تالا بھی لگا ہوا تھا، اور آج تک تو نے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا، نہ کسی کے ساتھ تیرا تعلق ہے اور نہ ہی کوئی تجھے یہاں ملنے آتا ہے، میرے علاوہ تیرا کوئی ہے نہیں، یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امی کہنے لگی قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، فرمانے لگی یہ کسی بندے کی طرف سے نہیں ہے، من عند اللہ، یہ رب کی طرف سے ہے۔ تو اندازہ لگایا آپ نے کہ کتنی بڑی شان والی ماں ہے، کتنے مقام والی ماں ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا، جب فرشتوں نے دیکھا نا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو، کمال شان والی، کمال رفعت والی، کہتے ہیں ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفاکی، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا، اصطفاکی وطہرکی، اللہ نے تجھے چن بھی لیا ہے اور تجھے پاک بھی فرما دیا ہے۔ کدھر سے؟ علی نساء العالمین، اس روئے زمین میں اس وقت جتنی عورتیں ہیں اللہ نے فرمایا میں نے تمام عورتوں پر تجھے فضیلت عطا فرما دی ہے۔ اتنی پاک باز، اتنی عفیفہ، اتنی طاہرہ اور مطہرہ بی بی، اندازہ لگائیں رب ذوالجلال نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے، اتنی پاکیزہ مئی۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ جوان ہو گئی، ایک دن ایک روایت کے مطابق حمام میں تھی اور دوسرے کے مطابق اپنے گھر میں تھی، بیٹھی ہوئی تھی، اچانک دیکھا کہ ایک سامنے نورانی لباس والا، نوری شکل والا، ایک انسانی شکل والا فرشتہ ظاہر ہو گیا۔ آپ پریشان ہو گئی، ڈر گئیں، کہا کون ہو تم اور کیا کرنے یہاں پہ آئے ہو؟ اور نیک بیویاں، نیک بچیاں اور نیک بیٹیاں جب کسی غیر مرد کو دیکھ دیا ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ تو کہاں سے آ گیا، تو کون ہے، میرے پاس کیوں آ گیا؟ تو قرآن کہ جب مریم نے دیکھا نا کہ کون ہے، تو حضرت سیدنا مریم سلام اللہ علیہا نے جب یہ سوال کیا تو آگے سے جواب دینے والے نے جواب دیا میں کوئی انسان نہیں ہوں، انا رسول رب کے، اور میں خود نہیں آیا، تیرے رب نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، میں خود نہیں آیا، مجھے تیرے رب نے تیرے پاس بھیجا۔ کیوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تجھے میں ایک بیٹا دینے آیا ہوں، پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ شادی ہوئی نہیں، نکاح ہوا نہیں، شوہر ہے نہیں، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پریشان ہو گئی کہ مجھے بیٹا ہوگا، میری تو شادی نہیں ہوئی، میرا تو اس شریعت کے مطابق نکاح نہیں ہوا، تو اللہ بیٹا کیوں دینا چاہتا ہے؟ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں صاحبہ پریشان نہ ہو، اس بیٹے کو رب اپنی نشانی بنائے گا، اس لیے بغیر باپ کے پیدا فرمائے گا۔ عیسائیوں کا نظریہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، ہمارا نظریہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، خدا کے بندے ہیں۔ اللہ نے کرم کیا، حضرت روح القدس نے روح پھونکی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مریم کے پیٹ میں آ گئے، روح کے ذریعے سے، پھونک کے ذریعے سے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ جب روح پھونکی، ہاں جی، پھونک ماری، اللہ نے بیٹا دے دیا پیٹ میں۔
جب وقت ولادت قریب آیا تو کیا کیا مریم نے؟ اللہ نے فرمایا یہ جگہ چھوڑ دے، اس شہر سے باہر چلی جا۔ آپ باہر چلی گئیں، جب باہر پہنچی تو وہاں پر کھجور کا ایک درخت کا آخری حصہ خشک تنا کھڑا ہوا تھا، آپ وہاں کر بیٹھ گئیں۔ جب درد ذہ بڑھا، پیٹ میں درد ہوا، بچہ پیدا ہونے والا، دائیں کوئی نہیں بائیں کوئی نہیں، پریشان ہو گئی، اللہ اب میں کیا کروں؟ رب نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، اسی استن کے ساتھ اور اسی خشک تنے کے ساتھ اپنی پیٹھ لگا لے، میں رب ذوالجلال اس خشک تنے کو تیرے لیے کھجوروں والا بھی بنا دوں گا، کھجوریں بھی لگاؤں گا، اس کھجوریں پکی پکائی کھجوروں کی کچی ہوں گی ہی نہیں۔ سبزہ اگ گیا۔ حضرت مریم کے پیٹ لگنے سے اللہ نے اس خشک تنے کو سبز کیا، پھر سبز کرنے کے بعد اس کھجور لگائی، کھجوریں پکی ہو گئیں۔ اللہ کے نبی کی ماں حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ کھجوریں کھاتی رہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے کرم کیا، بیٹا پیدا ہو گیا، گود میں اٹھایا۔ اب مالک کیا کرے؟ فرمایا چل واپس اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کے اندر۔ مالک وہ تو طرح طرح کی باتیں کریں گے، تیری شادی نہیں ہوئی، تو پاکیزہ تھی، تیرا پرورش کرنے والا پاکیزہ تھا، تیرا خاندان اعلیٰ تھا، تیرا قبیلہ اعلیٰ تھا، اور تیرا عشرہ اعلیٰ تھا، اور تو نے یہ کیا کر دیا؟ معاذ اللہ، طرح طرح کی باتیں کریں گی۔ اللہ نے فرمایا تو نے منہ پہ تالا لگانا ہے، روزہ رکھنا ہے، چپ کا، تو نے کوئی جواب نہیں دینا۔ یہ جو تیرے ہاتھوں میں ہے نا، اسے لے جانا، میں جانوں یہ جانے اور اس کا کلام میں جانے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے لے گئیں، اور آپ کو پتہ ہے لوگوں نے کیا کہا؟ اے مریم یہ کہاں سے ہو گیا؟ تیری تو شادی نہیں ہوئی، تیرا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ اور تو نے کیا کیا؟ تو یہ کرنی تھی، یہ نہیں وہ نہیں۔ جب طرح طرح کے سوال کیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جناب سیدنا سیدتنا مریم سلام اللہ علیہا نے خاموشی کا روزہ رکھا۔ فرمایا جو مرضی کہتے ہو کہتے جاؤ، میں نے زبان نہیں لانی۔ کیوں؟ رب نے فرمایا تھا فلن نکلم اليوم انسیا، تو نے ہرگز ان سے کلام نہیں کرنا۔ اے بندی جواب تو دے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو رب ذوالجلال کی طرف سے جواب آیا، فرمایا اب اشارہ کرو، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ قرآن کہتا ہے حضرت سیدنا مریم سلام اللہ علیہ نے کہا اے لوگوں سوال کرنے والوں، میں جواب نہیں دوں گی۔ اس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا اسی سے پوچھو، یہ بتائے گا میں کون ہوں، میرا رب کون ہے اور میرا والد کون ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ سارے ایک ہی زبان میں کہنے لگے مریم خیر ہے، مریم خیر ہے۔ کبھی بچے بھی بولے اور وہ بھی پنگوڑے کے اندر، جھولے کے اندر، کیف نکلمو، کیسے ہم سے کلام کرے گا، من کان فی المہد صبیا، ہے بھی بچہ، ہے بھی پنگوڑے کے اندر۔ فرمایا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے کے اندر جناب سو رہے تھے اور سن رہے تھے اور کہہ رہے تھے اپنے دل کے اندر پوچھو تو صحیح بتاتا ہوں میں ہوں کیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کا سنا قرآن اعلان فرماتا ہے، قوم نے کہا اے مریم یہ بچہ کس کا ہے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے، جب قوم نے سوال کیا تو کون ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے اسی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے زبان کھولی اور جو کلمہ ارشاد فرمایا قرآن نے ترجمانی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پگوڑے میں آرام فرما رہے ہیں، جھولے کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ توجہ کیجیے قرآن کہتا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پگوڑے کے اندر کہہ رہے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت
سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا پگوڑے کے اندر، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، تم مجھے کہہ دو میری ماں کے ناجائز تعلقات ہیں، نہیں، میری ماں بھی پاک ہے، میری ماں طاہرہ ہے، میری ماں عفیفہ ہے، میری ماں طاہرہ بھی ہے، مطہرہ بھی ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، مجھے رب نے نبوت بھی عطا فرمائی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، نہ ہی خدا کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، رب کی عطا کردہ کتاب اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اور کتنے نبی بنے یہ الگ موضوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت عطا فرمائی تو آپ کو موعظے بھی عطا فرمائے۔ آپ کو اللہ نے 4 خصوصی موعظے عطا فرمائے۔ پہلا کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین نے 4 معجزے عطا فرمائے۔ پہلا معجزہ یہ تھا کہ مٹی کی مورتیاں بناتے تھے، پرندے بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، اللہ کے حکم میں وہ پرندہ پھڑپھڑاتا اوپر اڑ جاتا تھا۔ برس کے مریض آتے، آپ ہاتھ لگاتے، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ مر جاتے، آپ کی بارگاہ میں آتے، اللہ کا نبی قم باذن اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ فرما دیتا۔ مکتب میں تشریف لے جاتے، دوست بھائی عزیز کہتے ہم نے آج یہ چیز کھائی ہے، اللہ کے نبی فرماتے یہ تم نے کھائی ہے، تمہاری ماں نے فلاں جگہ اور فلاں کونے کے اندر فلاں چیز رکھی ہے، جا کر لے آؤ، آپ بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گا۔ اللہ جو چھپا کے ماں باپ رکھتے تھے اپنے گھروں کے اندر، اللہ کے نبی ان چیزوں کی بھی خبریں عطا فرماتے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے جو مورتی بنائی وہ چمگادڑ کی، چمگادڑ جانتے ہوں گے آپ یقیناً، چمگادڑ کی مورتی بنائی۔ امام حضرت حافظ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رول بیان کے اندر، آخر کبوتر بھی تھا اسے بنا دیتے، کوا بھی تھا اسے بنا دیتے، حلال جانور تھے انہیں بنا دیتے، حلال حشرات الارض تھے انہیں بنا دیتے، پرندے طیور موجود تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخر چمگادڑ کیوں بنایا؟ فرمایا وجہ یہ تھی کہ چمگادڑ کی کچھ خاصیتیں ایسی ہیں جو بندے انسان کے ساتھ ملتی ہیں۔ کہا کیا؟ فرمایا جس طرح انسان کے دانت ہیں چمگادڑ کے بھی دانت ہیں۔ سبحان اللہ، ناک کو کالا کھائے، بولو سبحان اللہ، کیونکہ تو سبحان اللہ آدھے کو ایڈا ڈھیلا سبحان اللہ، پیچھے اگلی جمعہ کہے بولو یار دے سبحان اللہ۔ فرمایا وہ اس کے دانت ہیں، جس طرح انسان ہنستا ہے چمگادڑ بھی ہنستا ہے، اور فرمایا جس طرح عورت کو حیض آتا ہے چمگادڑ کو بھی حیض آتا ہے، اور یاد رکھو جس طرح بکری دودھ دیتی ہے چمگادڑ بھی دودھ دیتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کا فیصلہ میاں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح فرماتے ہیں، فرمایا چوتھی اور 5ویں خصوصیت یہ ہے، فرمایا سارے پرندے اپنے پروں کی طاقت پر اڑتے ہیں، اسی زور پر اڑتے ہیں، لیکن یہ واحد ہے یہ پروں کی طاقت پر نہیں اڑتا بلکہ اپنے سینے کے زور پر اوپر بھی جاتا ہے نیچے بھی آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے 4 مردوں کو زندہ کیا اور 50 برس کے مریضوں کو بتایا، تو نتیجہ کلام کا نکلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، خدا نہیں ہیں۔ یہ جو کرسمس کرتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اور یاد رکھو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی 33 سالہ زندگی گزار کر آسمانوں کی طرف چلے گئے، اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ بلکہ عیسائیوں یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہیں ان کو ہم نے قتل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَقَوْلِهِ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں نہ تو انہوں نے انہیں قتل کیا نہ انہیں سولی پہ لٹکایا، فرمایا کیا ہوا؟ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے اس کمرے کی چھت پاڑ کر اللہ نے بغیر چھت پاڑے رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس آسمانوں پہ بلا دیا ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہیں،
اور اتنا زندہ ہیں کہ قرب قیامت دوبارہ زمین پہ تشریف لائیں گے، دوبارہ زمین پہ تشریف لائیں گے۔ ارشاد ربانی فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ کیوں اٹھایا؟ فرمایا اس لیے کہ آپ کی امت کے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے۔ اندازہ لگا کتنی بے وقوف قوم ہے جو ہدایت دینے والا آیا اس کے قتل کے پیچھے لگ گئے۔ قرآن کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو بچایا، آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اللہ کیوں اٹھایا؟ فرمایا قرب قیامت نبی کریم علیہ السلام کا امتی بنانے کے لیے ہم دوبارہ اس کو دنیا کے اندر بھیجیں گے تاکہ دنیا کو خبر ہو جو اپنی امتوں کا نبی تھا، محمد کے آنے کے بعد نبی نہیں بن سکتا بلکہ امتی بن سکتا ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، تقریباً ساری حدیث کی کتابوں کے اندر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہیں 10 نشانیاں فرمائی، کہیں 20، کہیں 30 اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیاں بیان کی۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، میرے نبی فرمایا جب قرب قیامت ہوگی دجال آئے گا۔ کون آئے گا جی؟ دجال آئے گا قیامت کے قریب قریب۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دجال آئے گا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس کی اتنی طاقت اس کے بازو کے اندر ہوگی جس کو پکڑے گا اسے موم کر کے رکھ دے گا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی طاقت دے گا آسمان کی طرف نظر اٹھائے گا، اسے بارش ضرورت ہوگی تو آسمانوں سے بارش برسنے لگے گی، زمین پر سبزہ سبزہ ہو جائے گا، اگر نیچے خزانے ہوں گے تو دجال بے ایمان اشارہ کرے گا خزانے نکل پڑیں گے، اتنا بے ایمان طاقتور ہوگا۔ اللہ کی توفیق اور عنایت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی طاقت دے گا، اگر مردے پڑے ہوں گے تو زندہ بھی کر دے گا، انہیں دوبارہ چلا بھی دے گا، اتنی اللہ اسے طاقت عطا فرمائے گا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوگا، اس کا باپ مر گیا، اس کا بیٹا، اس کا بھائی مر گیا، اس کا خاندان مر گیا، دجال قریب سے گزرے گا، ہاں جی کیوں کھڑا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، میرا خاندان مر گیا۔ آگے سے کہتا ہے کیا کہے گا؟ کہے گا میں تجھے پتہ ہے نبی ہوں، پھر کہے گا میں خدا ہوں، اگر تو مجھے رب مانتا ہے ان کو زندہ کر کے دکھاؤں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے انہیں اشارہ کرے گا، اس کی ماں بھی زندہ، اس کا باپ بھی زندہ، اس کا بیٹا بھی زندہ ہو جائے گا، اتنی اس کے پاس طاقت ہوگی، اس کی اپنی دوزخ، اپنی جنت ہوگی، اپنی فوج ہوگی، اپنا سارا نظام ہوگا۔ فرمایا ایک دن وہ کھڑا ہوگا تو ایک نوجوان آئے گا، آ کر کہے گا تمہارا جھوٹا خدا کہاں ہے، وہ تمہارا جھوٹا خدا کہاں ہے؟ وہ سارے اس کے ماننے والے پکڑیں گے، اوے تو ہمارے خدا کو جھوٹا کیوں کہہ رہا ہے، وہ تو سچا خدا ہے۔ کہا وہ جھوٹا خدا ہے، کہا کیسے؟ کہا مجھے ملاؤ۔ فرمایا وہ ملانے کے لیے پہنچیں گے تو اسے پکڑے گا، پکڑ کے مارے گا، اس کی پشت پہ زخم کرے گا، اس کے پیٹ پہ زخم کرے گا، حتیٰ کہ اس نوجوان کو پکڑ کے آرے کے نیچے ڈالے گا، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کرے گا، پھر درمیان سے نکلے گا، ایک ٹکڑا اس طرف اور ایک ٹکڑا اس طرف، یعنی درمیان سے اسے 2 ٹکڑوں میں نوجوان کو 2 حصوں میں تقسیم کرے گا۔ فرمایا جب پھر 2 حصوں میں تقسیم کر لے گا تو پھر اس کے ارد گرد گھومے گا اور کہے گا اب تو مانتا ہے نا میں خدا ہوں، دوبارہ کہے گا، وہ دوبارہ انسان بن جائے گا۔ جب کھڑا ہوگا تو بتائے گا ہاں، فرمایا جیسے مرنے سے پہلے اور 2 حصوں میں تقسیم ہونے سے پہلے، میرے جسم کے 2 ٹکڑے ہونے سے پہلے میری یہی آواز تھی کہ تو جھوٹا ہے، اس طرح آج بھی کہہ رہا ہوں تو جھوٹا ہے، کل بھی کہوں گا تو جھوٹا ہے۔ وہ کہے گا کیوں؟ تو پھر وہ نوجوان یا ایھا الرسول یا ایھا الناس، تو وہ اعلان کرے گا نوجوان، فرمایا اے لوگوں سنو کیا ہوا؟ فرمایا یہی وہ شخص ہے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرمایا وہ نوجوان اونچی آواز میں کہا اے لوگوں بتاؤ، میں بتاؤں یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی محمد الرسول اللہ نے خبریں عطا فرمائی تھی، حتیٰ کہ اس کا دجل فریب، اس کا مکر اور اس کی ساری نحوستیں اتنی ہو جائیں گی، قریب ہوگا کہ مسلمان ختم ہو جائیں۔ فرمایا قریب ہوگا مسلمان ختم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت پہ رحم فرمائے گا، اسی لمحے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے گا، بھیج دے گا۔ اب 2 منٹ میں نے لینے ہیں، سبحان اللہ، ڈھیلا تقریر ختم، بولو اونچا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ ایک جملہ معترضہ کے طور پر جملہ کہنے لگا، وہ سنیں، جملہ یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں
مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. ایک بندہ کہتا ہے مجھے پردے کے پیچھے کا علم نہیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میری آنکھیں وہاں تک جا نہیں سکتی, وہاں تک دیکھ نہیں سکتی. میں نے کہا انسان ہے, بشر ہے. اور اسی طرح ایک بندہ کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. خدا کی قسم وہ جھوٹا ہے, بے ایمان ہے, لعین ہے, ملعون ہے, وہ شیطان کا چیلا ہے. سنو, میرے نبی نے 1400 صدیاں پہلے فرمایا تھا کہ جناب عیسیٰ کس وقت آئیں گے, کس شکل میں آئیں گے, اور کون کون آئے گا, اور کون کون اسے سلام کرے گا. میرے نبی فرماتے ہیں دمشق کی جامع مسجد ہوگی. بولو دمشق کی جامع مسجد ہوگی. فرمایا وقت کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ وقت کی فرمایا وقت ہوگا صبح کی نماز کا. تکبیر ہو گئی ہوگی, مقتدی پیچھے جماعت کے لیے کھڑے ہوں گے, امام مصلی پہ آ گیا ہوگا. اولے نہیں بولے دیوال بولا ہے, اچھا بولو نا یار صبح. فرمایا تیرے نام دوبارہ جان یا رسول اللہ, تیرے نام دوبارہ جان یا رسول اللہ. بولو بولو تیرے نام دوبارہ جان. المصطفیٰ مسجد کا مجمع اتنا سست نہیں ہے, میرے سننے والے اتنے سست نہیں ہیں, آپ ذوق والے ہیں. ذرا محبت سے بولیے تیرے نام تو صد, تیرے نام دوبارہ جان یا رسول اللہ. بولو بولو تیرے نام دوبارہ جان یا رسول اللہ. ایسے یہ سرکار کی نعت ہے, سرکار کی نعت ہے. میں آپ کو اچھے کام کی دعوت دے رہا ہوں, اچھے کام کی. ہیں آپ کو کوئی آپ کا کام کوئی اچھا کر دے نا, ہیں کچہری میں, تھانے میں, آگے پیچھے, ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, اس کو سلوٹ مارتے ہیں, جی بڑی مہربانی, جی بڑی مہربانی. ہیں تو میرے دوستوں میں کو آج دنیا کے لیے بھی اچھا کام بتا رہا ہوں, آخرت کے لیے بھی اچھا کام. مجھے سلوٹ نہیں مارنا, نبی کو سلوٹ مارنا ہے. بولو نا یار, واپس سے بڑھیا تیرے نام دوبارہ جان یا, ہاتھ اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ. کوئی ہاتھ نیچے نہ, سارے بولیں یا رسول اللہ, تیرے نام دوبارہ جان یا رسول اللہ, تیرے نام دوبارہ جان یا, تیرے نام دوبارہ جان, تیرے نام دوبارہ جان یا رسول اللہ. ہر چیز کراں قربان, ہر چیز کراں قربان, ہر چیز کراں قربان یا رسول اللہ. بولو تیرے نام دوبارہ جان یا رسول اللہ, تیرے نام دوبارہ جان یا رسول اللہ. میرے حضور فرماتے ہیں دمشق کی جامع مسجد ہوگی, صبح کی نماز ہوگی, صفیں بن گئی ہوگی, امام مصلی پہ کھڑا ہو جائے گا. میرے نبی فرماتے ہیں امام کو بھی میں جانتا ہوں. فرمایا فجر کی نماز ہوگی, دمشق کی جامع مسجد ہوگی, امام کو یام نہیں ہوگا. فرمایا میرا بیٹا امام مہدی امام ہوگا. فرمایا مصلی پہ کھڑا ہوگا, آسمان کی طرف دیکھے گا, آسمانوں سے ایک نور کی ٹولی نظر آئے گی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قیامت کی خبریں دینے والا میرے نبی فرماتے ہیں, فرمایا امام مہدی کھڑے ہو جائیں گے, اشارہ کر کے فرمائیں گے مقتدیو, اے جماعتیو, صف بنانے والوں رک جاؤ, وہ دیکھو جس کا مجھے انتظار تھا وہ آ گیا. میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام مہدی آسمان کی طرف دیکھیں گے, آسمان سے نیچے ٹولی آئے گی. فرمایا آسمان سے جب نیچے ٹولی آئے گی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا جیسے مینار کے قریب پہنچیں گے, معلوم ہوا اس دن بھی مسجد کا مینار ہوگا, اس مسجد کے مینار کے قریب آئیں گے. فرمایا 2 فرشتے ہوں گے, ایک دائیں جانب ہوگا, ایک بائیں جانب ہوگا. میرے نبی فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دایاں ہاتھ ایک فرشتے پہ رکھا ہوگا اور بایاں ہاتھ دوسرے فرشتے پہ رکھا ہوگا. یوں سمجھیے فرشتے اٹھا کے عیسیٰ کو چھوڑنے آ رہے ہوں گے. میرے نبی فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تشریف لائیں گے ان کے کپڑوں کا رنگ زعفرانی ہوگا. ایسے لگ رہا ہے جیسے نبی دیکھ رہے ہیں. بولو تو صحیح یار, سبحان اللہ.
عبد الغفار بھائی کمال بات ہو گئی. نبی فرماتے ہیں مسجد جانتے ہیں, مسجد کے امام کو جانتے ہیں, وقت کو جانتے ہیں, آنے والے کو جانتے ہیں, اور میرے نبی فرماتے ہیں 2 زعفرانی کلر کی چادریں پہنی ہوں گی. اللہ کے نبی عیسیٰ تشریف لائیں گے میرے امتی بن کر, اور توجہ فرمایا جب نیچے تشریف لائیں گے ان کی داڑھی سے, ان کے سر کے زلفوں سے ایک پانی کے قطرے ٹپکیں گے, یوں لگے گا نور کے موتی اتر رہے ہیں. میرے نبی کی آنکھ دیکھ رہی ہیں, فرمایا نور کے موتی نیچے اتریں گے. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ توجہ, میرے نبی فرماتے ہیں زمین پہ تشریف, توجہ حضور فرمایا جب حضور سیدنا عیسیٰ تشریف لائیں گے, فرمایا حضرت امام مہدی بولیں گے تقدم یا روح القدس, تقدم یا روح القدس, تقدم یا روح القدس. جنہوں نے سمجھ نہیں کوئی گل نہیں, میں ترجمہ کرنے لگا. سنو, امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہو کے فرمائیں گے اے عیسیٰ میں پیچھے جاتا ہوں, مصلی پہ آئیں نماز پڑھائیں, مصلی پہ آئیں نماز پڑھائیں. میں نے پوچھا امام مہدی بتاؤ تو صحیح تمہیں کس نے کہا یہ عیسیٰ ہے؟ امام مہدی کی روح پکار رہی ہے, جس محمد نے تمہیں بتایا اسی محمد نے مجھے بتایا. میرے نبی فرماتے ہیں ٹائم نہیں, ہم بڑی مہربان اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اللہ اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائیں گے اے عیسیٰ, حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اے امام مہدی آپ نماز پڑھائیں, میں نماز نہیں پڑھاؤں گا, میں امامت کے مصلی پہ نہیں چڑھوں گا. آپ پوچھیں گے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں آج امام بن کر نہیں آیا, میں آج نبی بن کر نہیں آیا, محمد کا امتی بن کر آیا. بڑا لمبا مضمون ہے, آخری جملے سنیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, دجال سے مقابلہ کریں گے, حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب منہ سے سانس نکلتا ہے نا, ہمارا ناک سے سانس نکلتا ہے, فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جس کافر تک پہنچے گی اس کا کفر باقی نہیں رہے گا, کلمہ پڑھ کے محمد کا غلام ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام اپنی شانیں دکھائیں گے, حتیٰ کہ چلتے چلتے ایک لد شہر ہوگا دمشق کے اندر, بعض علماء فرماتے ہیں شام کے اندر, اس کے اندر جائے گا 60,000 دجالی وہاں موجود ہوں گے. کس کے لیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے. ان کا سربراہ دجال ہوگا. میرے نبی فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جیسے اس کے سامنے جائیں گے, فرمایا وہ دجال ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام 43 سال تک زندہ رہیں گے. کتنے سال تک؟ 43. پھر شادی کریں گے, اللہ بچے عطا فرمائے گا. یہ سب کچھ حضور بیان کر رہے ہیں, سب کچھ حضور بیان. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر لڑتے ہر طرف اسلام کا بول بالا, ہر بندہ مسلمان ہوگا, حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے. آخری جملہ ہے لیکن بڑا چستہ جملہ ہے. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کو پیارے ہوں گے, میرے امتی بنیں گے, فرمایا انہیں موت جہاں بھی آئے گی, فرمایا ان کی قبر کسی اور جگہ نہیں بنے گی, میرے مدینے میرے روضے کے اندر میرے ساتھ اس کی قبر بنے گی. حاجی صاحب تشریف فرمائیں, جو حاجی وہاں گئے ہیں, جو پہلی فوٹو دیکھو, آج بھی محمد الرسول اللہ کی قبر کے ساتھ قبر کی جگہ محفوظ ہے, خالی پڑی. کیوں؟ او میرے دوستو آج تو مان لو جو نبی کل کہتے تھے آج وہی سچ ہے, قیامت تک وہی سچ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق